حضرات، بہار سے جو ایک خبر آئی ہے اس نے دل کو دہلا دیا۔ اولاً تو اس ویڈیو کو دیکھ کر کے افسوس ہوا، لیکن دوسری جانب غصہ بھی آیا اور تکلیف یہ ہوئی کہ یہ حرکت کرنے والا ہے کون۔ ذرا دیکھے تو صحیح، ایک مسجد کا امام ہے، زندگی کی کچھ پریشانیاں ہوں گی ان کو لے کر کے، جو یہ دماغ پہ ڈپریشن آتا ہے، اس کو شکار بن گئے ہیں اس ڈپریشن کا۔ یہ معاملات جب سامنے آتے ہیں تو 2 سے 3 باتیں جو نظر میں آتی ہیں۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا ہوگا، بڑے کامنٹس پڑے ہوئے تھے، ہمارے کئی ساتھیوں نے اس کا تبصرہ کیا ہے کہ یہ ویڈیو کیوں بنائی گئی ہے یا انہوں نے یہ حرکت کیوں کی ہے۔ تو حضرات، کئی لوگوں نے سوال کیے کہ ایسا معاملہ کیوں پیش آیا، تو میں اس کے جواب میں چند باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ اولاً تو یہ کہ یا تو ان کو کوئی دلی افسوس پریشانی ہوگی، اور یہ پریشانیاں گھر والوں کی طرف سے ملا کرتی ہیں۔ پریشانیاں کس طرح کی ہوتی ہیں؟ فائنینشیل پرابلم ہماری جو ہے، پیسے کی ضرورت انسان کو اس دور میں سب سے زیادہ ہے۔ لیکن یاد رکھیں، میری اس بات سے یہ پیغام کے طور پر میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، اس بات کو یاد رکھیں، انسان کی زندگی میں سب کچھ پیسہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی ہمیں دی ہے وہ کس لیے دی گئی ہے؟ بلکہ یہ دنیا جس کا ہم پیسہ کمانے کے لیے نکلے ہیں، جس کے پیسے کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اے لوگو، جس دنیا کے پیچھے تم جا رہے ہو یہ محض دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کے علاوہ یہ دنیا کچھ نہیں ہے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھیجنے کا جو مقصد ہے، جو ہمیں بھیجنے کا پرپز ہے دنیا کے اندر، وہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اے لوگو، یہ مت سمجھنا کہ تمہاری جانوں پہ ظلم کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، تمہیں اس دنیا کے پیچھے بھاگنے کے لیے۔ ذرا سی پریشانیاں آ کر کے ڈپریشن جھیلنے والوں، اس بات کو سن لو، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے تو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جب اللہ تعالیٰ کا قرآن واضح طور پر ہمارے سامنے ہے کہ ہمیں اس کی عبادت کے لیے بھیجا گیا ہے، تو یاد رکھیں، اپنی زندگی کا مقصد صرف ایک نہ بنائیں کہ ہمیں دنیا کو کمانا ہے، بلکہ یاد رکھیں دنیا ہاتھ نہ بھی آئے، دنیا چھوٹ جائے، بہت بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے وہ ہمارے ہاتھوں میں آ جائے، اللہ کا جو دین ہے وہ ہمارے سینوں میں محفوظ ہو جائے۔ ہماری دنیا بھلے ہی خاک میں مل جائے لیکن ہماری آخرت سنور جانی چاہیے۔ اب لوگ سوچتے ہیں کہ ممبروں سے بڑے بڑے اعلان ہوتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے سب سے پہلے اور اس کے بعد میں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا کام صرف کہنے کا نہیں ہے، بلکہ ہم عملی جامہ پہنانے کی بھی کوشش کریں۔ اللہ کا فضل ہے کہ بڑے سے بڑے گناہ، جو بہت بہت بڑے گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے بچائے رکھا ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی ان گناہوں سے بچا کر کے رکھے۔ خدا کی قسم، زندگی کا ایک مقصد نہ بناؤ۔ دوسری بات جو میرے ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ جس طرح اور اماموں کو پریشان کیا جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ میں کوئی ایسا معاملہ نہ ہو، حالانکہ اس سے کوئی غلط بات نہ سمجھے، یہ میرا اپنا جو ہے خیال ہے، لیکن جو حالات ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ہمارے شہروں کے اندر تو یہاں تک معاملہ ہوتا ہے کہ ایک امام کی تنخواہ جو ہے 1500 3 ہزار روپے رکھی جاتی ہے۔ تو اس بات کو یاد رکھیں، وہ ایک مثال بڑی مشہور ہوئی تھی بقرہ عید کے موقع پر، میں نے کافی لوگوں کے منہ سے سنا تھا اس کو، میں اس کو دہرانا چاہتا ہوں۔ بتایا گیا تھا کہ جس بکرے پر اللہ لکھا ہوا ہوتا ہے اس بکرے کی 1 لاکھ روپے بولی لگائی جاتی، لیکن وہ مسجد کا امام جس کے دل میں پورا قرآن اتر گیا ہو، اس کو صرف 1500 یا 3000 روپے دیے جاتے ہیں۔ یہ ظلم ہے ہماری قوم کا۔ یاد رکھیں، اماموں پر ایسا ظلم نہ کریں۔ امام وہ ہے جو آگے ہو، اور جو آپ کے آگے ہوتا ہے اس کی عزت بڑی ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں ایک مولانا صاحب آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ذرا اپنی مسجدوں کے حساب سے جو پیسہ آپ دیتے ہو 1500 روپے، صرف 1500 روپے میں 5 لوگوں کی فیملی والے بندے کا صرف چائے کا خرچہ نکال دو صبح کی۔ یقین جانے کیلکولیٹر فیل ہو گئے، لیکن صبح کی چائے تک کے پیسے پورے نہ ہو پائے۔ تو پھر انسان کیا کرے گا ایسی سچویشن میں؟ گھر سے فون پہ فون آتے ہیں کہ تیری بہن کی شادی بھی ہونا ہے، تیرا باپ بیمار ہے اس کی دوا بھی آنا ہے، تیری ماں کی آنکھوں کا چشمہ خراب ہو گیا وہ چشمہ بھی بننا ہے، طرح طرح کی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ لیکن اس وقت میں آدمی کرے تو کیا کرے؟ مسجد کا امام بن چکا ہے، مولوی بن گیا ہے، مزدوری نہیں کر سکتا اتنی آرام سے، ورنہ لوگ کیا کہیں گے؟ اس ڈر سے کہ اپنا روب جو ہے ایک عالم کا وہ قائم رہنا چاہیے، وہ مسجد کی امامت کرتا ہے، پھر لوگ بھی اس کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ مسجد کے صدر ہوں یا کوئی ہوں، وہ ظلم و زیادتی کیا ہوتی ہے؟ وہ یہی ہوتی ہے کہ اس کو اس کی ضرورت سے کم پیسے دیے جاتے ہیں، تب وہ اس طرح کے قدم اٹھایا کرتا ہے۔ تو میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ زندگی کا ہرگز جو ہے یہ مقصد نہ بنائیں، اور اگر آپ کے محلے کے اندر مسجدیں جو آباد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قیامت تک آباد رکھے، ان مسجدوں سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ان کے اماموں کا خیال رکھیں۔ مسجد کے اندر آپ دیکھتے ہیں کیسی کیسی آرائش ہے،
AC کا اہتمام ہے، ٹائلز لگی ہوئی ہیں، لائٹیں اچھی سے اچھی، بلکہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے مسجد کے اندر کوئی فنکشن ہو رہا ہو۔ خدا کی قسم اتنی لائٹیں مسجد کے اندر لگی ہوتی، لیکن کیا ہے، ایسی روشنی سے کوئی فائدہ نہیں جو کسی کے دل کے چراغ کو بجھا دے۔ اگر جلانا ہی ہے تو اس امام کے دل کا چراغ جلاؤ جس کے پیچھے نماز پڑھتے